ایک ایسی عجیب الخلقت اونٹنی جس کو پہاڑ کے ایک بڑے چٹان سے بچے سمیت پیدا کیا گیا، جو پورے تالاب کے پانی کو پی کر پورے قبیلے کو دودھ پلاتی تھی۔ مگر قبیلے والوں نے اس اونٹنی کو کیوں قتل کرایا، یہ سب کچھ آپ جان سکیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ سیرت انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مگر دولت کی فراوانی نے ان میں ایسی بے راہ روی پیدا کر دی تھی کہ ہر طرح کی برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک کی لعنت میں گرفتار تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے عقائد و اعمال کے اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں مبعوث فرمایا۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ کچھ یوں لکھا ہے: حضرت صالح بن عبید، عبید بن آصف بن ماسخ بن عبید بن خاور بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم لوگ میری بات مانو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، ان کو جھٹلایا اور کہا آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ دکھائے۔ یہ سامنے جو پہاڑ کا چٹان ہے، آپ اس میں سے ایک پربا خوبصورت گھبن اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائے، جو باہر آتے ہی فوراً بچہ بھی جنے۔ اگر آپ نے ایسا کر کے دکھایا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ، فوراً ہو جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سے اس بات پر پختہ وعدہ لے لیا کہ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر آپ نے جیسے ہی اس چٹان کی طرف اشارہ کیا اس میں حرکت ہوئی، درمیان سے چٹان پھٹ گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت اور بہت بڑی گھبن اونٹنی نکل پڑی۔ فوراً اس نے ایک بچہ جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت و بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزہ کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔
اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، چونکہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گر کر جمع ہوتے تھے، اور اسی پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اس اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی الارض اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ یعنی یہ ایسا اللہ کا ناقہ ہے جو کسی کی پیٹ میں نہ رہا، نہ کسی کے پیٹ میں رہا، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ کسی مادہ سے پیدا ہوا، نہ کسی حمل میں رہا، اور نہ ہی اس کی خلقت دھیرے دھیرے کمال تک پہنچی، بلکہ کسی جان کی پیدائش کی عادتاً جتنے طریقے ہیں، اس کے برخلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوا۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا ایک معجزہ ہے، روزانہ پورے قبیلے کے برابر پانی پی جانا ایک معجزہ ہے، روزانہ اس قدر دودھ دینا کہ سارے قبیلے والے مل کر پیا کرے، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اس کے پانی پینے کے دن کسی انسان یا چرند و پرند کا پانی پینے کے مقصد سے اس تالاب کے قریب نہ آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے۔ خبردار اس کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پانی پینے کے دن اس سے مزاحمت نہ کرنا، نہ اس کو مارنا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، ورنہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے گا تو تم لوگ کسی قسم کی مہلت بھی نہیں پاؤ گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے دیکھنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔ یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ کچھ دنوں تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن وہ اس تالاب کا پانی پیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنے سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ برابر منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے چھپ کر اونٹنے پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کے گوشت کو پوری بستی میں تقسیم کر دیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس ناکہ کی کھوچے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔
اوڑنے کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ قوم سمود کے لوگوں نے نہ یہ کہ صرف اونٹنے کو مار ڈالا بلکہ وہ اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے اور ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہر وقت ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے؟ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اسے مار ڈالا ہے، اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جس سے تم سب ایسے پناہ ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور قوم سمود پر زلزلہ کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے اس سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی اور ان کی پوری بستی اس طرح ویران ہو کر کھنڈر ہو گئی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا یہاں کوئی بستی ہی نہ تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی و بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل پایا تو ان سے اپنا منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں راہ راست پر لانا چاہا لیکن میری باتوں کو تم نے نہ مانا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا اور آخرکار غضب الہی میں گرفتار ہوئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے ہی نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیر رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں صبح ہوتے چنگاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔